بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل نظمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے، دعا کرتے ہیں جا رہے ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ویورز، بہت چھوٹا سا عمل آج آپ کو بتائیں گے کہ مہمان کو تکیہ دینے پر مغفرت بھی کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ اس کو تکیہ اٹھا کے اس کے پیچھے رکھ دیتے ہیں، یا کوئی اور چیز کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو حدیث شریف میں کا حوالہ حیات الصحابہ میں ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور حضرت سلمان کو دیکھ کر انہوں نے تکیہ حضرت سلمان کے لیے رکھ دیا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ اور اس کے رسول کو وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے تو آپ نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا، پھر مجھ سے فرمایا کہ سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنا آسان سا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے اس کے اوپر۔ مہمان آپ کے گھر میں آیا، آپ نے اس کے پیچھے تکیہ رکھ دیا، اور یہ آپ کا فرض ہی بنتا ہے اور یہ آپ کا فرض منصبی بھی ہے کہ مہمان کا احترام کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ مہمان کا دل بھی خوش ہو گیا، اور مہمان بھی یہ کہے گا کہ دیکھیں یہ بندہ کتنا بڑا عزت دار بندہ ہے، یہ بندہ کتنا بڑا خاندانی بندہ ہے کہ مہمان کا اس طرح احترام کرتا ہے۔ خود تکیہ نہیں رکھا لیکن مہمان کو پیش کر دیا، خود اچھی جگہ بنا بیٹھا، مہمان کے سامنے مہمان کو صوفے پر بٹھا دیا، مہمان کو اوپر بٹھا دیا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ مہمان کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی مغفرت کی جائے گی۔ اس سے بڑی اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ اور پھر مہمان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مہمان جس گھر میں جاتا ہے تو اپنا نصیب ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بعض خواتین لیڈیز وہ ہوتی ہیں کہ مہمان کو دیکھ کر اپنا منہ چڑھاتی ہیں، مہمان کو دیکھ کر وہ بڑا ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، مہمان کو دیکھ کر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ان کے مطلب ہے کہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا کرنے والی جو ہے نا وہ مخلص نہیں ہوتی۔ ہمیشہ مہمان جو آتا ہے وہ میزبان کے لیے رحمتیں لے کر آتا ہے، میزبان کے گناہوں سے معاف ہوتے ہیں، میزبان کے گھر میں برکتیں آتی ہیں، اپنا رزق وہ ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور جو جس میزبان کے گھر میں جاتا ہے تو یقیناً جو میزبان ہوتا ہے اس کو مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہر لقمے کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ تو اور کیا چاہیے کہ مہمان جب گھر میں آئے یا آپ کے پاس آئے، آپ کو اپنے ماتھے کے اوپر بل نہیں لانے چاہیے اور نہ اپنے پیٹ کے اندر مروڑ آنے چاہیے آپ کے کہ مہمان آ گیا یہ تو اب ہم سے پانی مانگے گا، ہم چائے پلانی پڑے گی، ہمیں کھانا دینا پڑے گا۔ وہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے، اور آپ یہ شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مہمان کا شکر بھی ادا کریں کہ وہ آپ جیسے لوگوں کے گھر میں آئے اور وہ آپ کے پاس آیا۔ تو یہ جب مہمان آتا ہے کسی گھر میں تو اللہ تعالیٰ کی ایک رضامندی کی نشانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چبل بندہ ہو یا کوئی بھی ایسا بندہ ہو کہ جو بالکل ناکارہ ہو تو اس کے گھر مہمان نہیں جاتا۔ مہمان ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو خود عزت دار ہوں اور دوسروں کو عزت دیتے ہوں، اور جو خود عزت کرنا جانتے ہوں، کیونکہ بندہ کسی کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ اگر آپ مہمان کو عزت نہیں دے سکتے تو یقیناً آپ خود عزت دار نہیں، آپ کے پاس عزت نہیں ہے۔ جب مہمان کو عزت دیں گے تو آپ کے پاس بھی عزت ہوگی۔ تو ویور اسی طرح جب مہمان آئیں تو آپ نے کبھی بھی اس کو برا نہیں منانا اور اس کی اچھی طرح خدمت کرنی ہے۔ تو آپ نے سنا حدیث مبارکہ کہ مہمان کو تکیہ پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر لیتے ہیں۔ تو پھر اور آپ کو کیا چاہیے کہ گھر میں آپ کے پڑوسی آئے، رشتہ دار آئے، کوئی اور بندہ آئے تو اس کو تکیہ دیں، اس کو مغفرت کی جائے، اس سے آپ کا رزق بڑھے، اس سے آپ کی عزت بڑھے۔ تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مہمانوں کی عزت کرنے کی اور ان کی اچھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔